تعوذ اور تسمیہ، اور اس کے بعد 48 آیت سے آج ہم نے شروع کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم پچھلی آیت بھی ترجمہ کر لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، سورہ زمر کی آیت نمبر 47 اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اس کے اندر بھی وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ آ رہا ہے، اور اسی کا سلسلہ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا جی یہ آ رہا ہے، تو لہذا اوپر والے کا ترجمہ میں کر دیتا ہوں۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور اگر بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کچھ ہو، فَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس کے ساتھ اس جیسا، اس جتنا اور بھی ہو، لَافْتَدُوا بِهِ، وہ اسے فدیے میں دے دیں گے، من سوء العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن بدترین عذاب سے بریکٹ میں بچنے کے لیے۔ آگے آ رہا ہے کہ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے ظاہر ہو جائے گا، ما لم یکونوا یحتسبون، جس کو وہ گمان نہیں کیا کرتے تھے۔ جی ٹھیک ہے سر، جی، یہ لفظ دنیا دو پڑھا گیا ہے تو میں ذرا گزارش جی جی لفظ دو ہے، لفظ دو لفتداؤ پڑھا گیا ہے جی۔ جی لفتداؤ، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے جی۔ اچھا جی، تو آگے اور کیا چیز ظاہر ہوگی؟ یہ تو چیز ہے کہ وہ حساب کتاب پر اور جو بھی وہاں کے حالات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آخرت کے بعد حساب ہونا ہے، اور پھر جنت اور دوزخ، یہ ساری چیزیں سامنے ظاہر ہونی ہیں، تو اس کا وہ گمان یا سمجھتے نہیں تھے، ان کے حساب میں یہ چیزیں نہیں تھیں، وہ بالکل سامنے ہو جائیں گی۔ آگے ہے وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ، کون سی؟ ما کسبوا، اور ان کے لیے ظاہر ہو جائیں گی، سیئہ کی جمع ہے سیئات، برائیاں، ما کسبوا جو انہوں نے کمائیں، وہ بھی سامنے آ جائیں گی۔ وحاق بہم، حاقہ کا مطلب ہوتا ہے گھیر لینا، اور ماضی ہے، اس کا ترجمہ مستقبل میں ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ قیامت کا منظر ہے، اور وہ ایسے ہی یقینی ہے جس طریقے سے ماضی کے اندر کوئی چیز ہو گئی، اس وجہ سے اس کو ماضی اللہ سبحانہ و تعالیٰ لا رہا ہے۔ وحاق بہم کا ترجمہ ہوگا اور وہ انہیں گھیر لے گی یا گھیر لے گا۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہے۔ ما کانوا بہ یستہزئون، جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، تو کیا کریں گے؟ وحاق بہم، اور گھیر لے گا اور وہ گھیر چیز، لے گا انہیں۔ جی گھیر لے گا وہ چیز۔ ویسے تو یہ ہے کہ جہنم ہے، سزا ہے، تو گھیر لے گی میرا خیال ہے جی زیادہ بہتر لگ رہا ہے جی۔ جی جی اور انہیں گھیر لے گی ما وہ چیز کانو بھی جس کا وہ یستہزئون مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو آئیے جی مل کے پڑھتے ہیں۔ وَبَدَا لَهُمْ سَیِّئَاتُ، اور ان کے لیے ظاہر ہو جائیں گی ان کی برائیاں،
برائیاں صرف ابھی برائیاں، اور ان کے لیے برائیاں ظاہر ہو جائیں گی۔ جو ساتھی نہیں کر رہے تو ان کے لیے گزارش یہ ہوگی کہ یہ دیکھنا اور دیکھ کے پڑھنا، یہ زیادہ انشاءاللہ اس کا اثر ہوگا دماغ پر۔ تو میں دوبارہ پڑھتا ہوں، وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ، اور انہیں وہ برائیاں کر لیں، اور ان کو ہاں ان کے لیے اور ظاہر ان کے لیے اور ان کے لیے ان کے وہ لیے برائیاں ظاہر ہو جائیں گی، کہیں جی، اور ان کے لیے وہ برائیاں ظاہر ہو جائیں گی اور ان کے لیے وہ برائیاں ظاہر ہو جائیں گی ما کسبو، جو جو انہوں نے کمائی۔ کمائی جو انہوں نے کمائی۔ دنیا کے اندر جتنی برائیاں کی تھیں وہ ان کے سامنے آ جائیں گی۔ وَحَاقَ بِهِمْ، اور اور انہیں وہ چیز گھیر لے گی، جی وہ اور وَحَاقَ گھیر ما لے بھی گی کرتے انہیں۔ ہیں، اور جی انہیں گھیر لے گی ما، جی، وہ چیز وہ چیز کانو بہی، جسے وہ تھے، جی اس کا وہ ما کانو بہی یستہزئون کا ترجمہ جس کا وہ مذاق مذاق اڑایا اڑایا کرتے کرتے تھے۔ تھے، تو ما کانو بہی یستہزئون، جس کا وہ وہ مذاق مذاق اڑایا کرتے تھے۔ جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ مطلب اگر اس کو یوں سمجھ لیں کہ جو عام انسان ہے جس کا ان چیزوں پر یقین نہیں ہے، وہ تو مذاق بھی اڑائے گا اور ہنسے گا بھی کہ دنیا کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہڈیاں گل سڑ جائیں اور ان کے اوپر گوشت نہ ہو اور وہ بھربھری ہو جائیں، پھر ایک دم وہ ایک ان کے اوپر جلد بھی آ جائے اور انسان بن جائے اور دوبارہ کھڑا بھی ہو جائے اور اس کے اندر جان بھی آ جائے۔ جی جی تو یہ جی چیز اسی کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ قیامت آئے گی جی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ حساب لے گا، ہمارا یہ یقین ہے۔ لیکن جن کا یقین یہ نہیں ہے اور جن کے ہاں سچائی یہ ہے کہ دنیا ہی دنیا ہے، آخرت میں جواب دہی کوئی نہیں، تو وہ مذاق اڑاتے بھی ہیں، اور قیامت کے دن یہ ہے کہ جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کرتے تھے۔ جی پروفیسر صاحب۔ جی وَبَدَا لَهُمْ، اور ظاہر ہو جائیں گی ان کے لیے سیئات، ان کی برائیاں، ما کسب، جو انہوں نے کمائی، وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور گھیر لیں گی ان کی برائیاں جن کا وہ استہزاء کیا کرتے تھے۔ نہیں، میں معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا، وَحَاقَ بِهِمْ ما، اور انہیں گھیر لے گی وہ چیز جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ جی بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ جی، ہاں اصل جی، میں نے ابھی چونکہ جوائن کیا تھا تو کوئی بات فی نہیں، البدی میں کوئی نے بات ترجمہ نہیں۔ تو کر دیا پروفیسر صاحب، ہمیں پتہ ہے کہ آپ جتنی محنت کر رہے ہیں، آپ کے دل کی قدر ہے، اب کیسے پڑھتے ہوں گے وہ میں نے دیکھا ہوا ہے، یہ صورتحال۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ بس اتنا ہے کہ اگر کوئی آ جائے چیز تو چونکہ اللہ تعالیٰ سبحانہ کا کلام ہے اور اس کو ہم نے اپنی زبان میں کرنا ہے، سیکھنا ہے، وہی جی خلوص آپ کے دل میں بھی ہے، ہمارے دل میں بھی، تو آپ مائنڈ نہ کیجیے گا۔ نہیں جی، الحمدللہ، ایسی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ اچھا جی، آگے پڑھتے ہیں، اور یہ اس کا ایک حصہ ہم پڑھ چکے ہیں، یہ جو آدھا حصہ ہے، اور اگلا حصہ جو ہے مثلا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ جی دَعَانَا، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اذا کی وجہ سے مسا ماضی آ گیا سجاد بھائی کو خاص طور پر، تو مضارع کا معنی دیں گے۔ تو جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعانا، تو اذا کا دعا کے اوپر بھی اثر آئے گا، تو وہ ہمیں پکارتا ہے کہ یا اللہ میری یہ مصیبت نہ دور کر دے۔ آگے آ رہا ہے ثم، پھر اذا خولناہ، جب ہم اس کو عطا کر دیتے ہیں، خولنا یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ وہ نعمت یا وہ چیز جو انعام کے طور پر دی گئی ہو، جی
اس کو خول کہتے ہیں، جو ہم اس کو، تو پھر جب ہم اس کو عطا کر دیتے ہیں نعمتم منا، اپنی طرف سے یا ہمارے پاس سے نعمت، قولا، تو وہ کہتا ہے انما اوتیتو، بے شک میں یہ اسے دیا گیا ہوں، یا بے شک مجھے یہ چیز دی گئی ہے، علی علم، علم کی بنیاد پر، اور یہاں ہوگا کہ میرے علم کی بنیاد پر، جیسے قارون نے یہ کہا تھا، یاد ہے؟ جی یہ قارون نے یہ کہا تھا یہ ساری دولت جتنی بھی ہے یہ تو میرے علم کی بنیاد پر ہے، وہاں وہی الفاظ یہاں آ رہے ہیں، جی اگلی اور صورت اللہ میں آئے گا سبحانہ و یہ تعالیٰ سورہ نے مومن۔ جی اس عقل کو پسند نہیں کیا، دنسا دیا زمین کے اندر، تو یہاں بھی ہے قال انما اوتیتہ علی علم، تکبر کی نشانی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ بے شک مجھے یہ چیز دی گئی ہے، یا میں یہ دیا گیا ہوں، اپنے بریکٹ میں لگا لیتے ہیں، علا بنیاد کر لیتے ہیں، علم اپنے علم کی بنیاد پر، بل ہی فتنتم، بلکہ یہ آزمائش ہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جی جی تو آپ میرے ساتھ پڑھیے، فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، جب تو انسان جب کو انسان پہنچتی کو ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جب انسان کو پہنچتی ہے، میں تھوڑا تھوڑا اس لیے کر رہا تھا کہ مجھے پتا چلے کہ کتنا وہ ایک رٹا آتا ہے، ترجمہ وہی بنے گا انشاءاللہ، دوبارہ کہلواؤں گا۔ تو وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ کا ترجمہ کہ جب انسان کو پہنچتی ہے کیا، درن، کوئی تکلیف، تکلیف، کوئی تکلیف، دعانا، تو وہ ہمیں پکارتا ہے، پکارتا ہے، تو وہ ہمیں پکارتا ہے، بالکل، ثم، پھر پھر اذا خولناہ، جی جب ہم جب اسے ہم اسے عطا کر دیتے ہیں، جب ہم اسے عطا کر دیتے ہیں نعمتم منا، اپنی طرف سے اپنی کوئی طرف نعمت، سے کوئی نعمت، جی اپنی طرف سے کوئی نعمت، یا وہ نعمت بھی کر سکتے ہیں، کوئی نعمت زیادہ بہتر ہے اس لیے کہ نکرہ ہے، کوئی نعمت عطا کر دیتے ہیں، قولا، تو وہ کہتا ہے تو وہ کہتا ہے انما اوتیتہ، بے بے شک شک مجھے میں وہ دیا گیا، نعمت دی گئی ہے، بے شک مجھے یہ دی گئی ہے، جی اب ہو جو ہے یہ نعمت کی طرف نہیں جا رہا، اس لیے کہ نعمہ مؤنث ہے، جی جی تو ٹھیک ہو، اوتی تو ہو، بے شک مجھے یہ دی گئی دی ہے، گئی ہے علی علم، اپنے علم کی بنا پر، میرے بریکٹ میں میرے علم کی بنیاد پر، کی بنا پر، ٹھیک ہے۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے، تکبر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اس نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے یہاں نعمتن کہا، یہ نہیں کہا کہ بھئی وہ دعا منوان قبول ہو گئی، وہ بتایا تھا کہ دعا کے قبول ہونے کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کتنے طریقے ہیں، 3 طریقے۔ تین طریقے، یا تو وہ تین فوری، طریقے، جی بالکل، ان کوئی بھی دعا ہوگی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دعا قبول ہوتی ہے، لیکن ان 3 طریقوں میں سے ایک طریقے سے ہوتی ہے، یا تو وہ منوان ہو گئی، جی یا اس کے بدلے میں اس کی جو برائیاں ہیں وہ کم کر دی جاتی ہیں، یا اس کا بدلہ قیامت کے دن اس کو دیا جائے گا، کیوں جی؟ جی تو یہ بہت بڑی چیز ہے، اور یہاں ہمیں اس چیز کا واضح بھی ہو گیا، اور ہم یہ دیکھیں، یہ ذہن میں نہ سوچیں کہ بھی وہ دعا قبول ہو گئی تو وہی نعمت اس کو مل گئی، ممکن ہے وہ تکلیف اسی جگہ پر ہو، جی لیکن قیامت کے دن، میں یہاں ایک حدیث بتاؤں، جی جی بالکل، بار بار اس کو یاد رکھے، میں بھی کرتا ہوں، مطلب قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی
انسان سے یہ کہے گا کہ اے میرے بندے تو نے فلاں دعا مانگی تھی جی، اور ہم اتنے بلکڑ ہوں گے کہ میں مفہوم بتا رہا ہوں کہ ہم کہیں گے ہاں یا اللہ شاید مانگی تھی، کیوں جی؟ جی جی شاید ایسا ہی۔ مطلب کہ دعا کر کے بھی ہم بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ دعا اپنے پاس محفوظ کی ہوئی ہوگی تو وہ کہے گا لو آج اس دعا کے بدلے میں اتنی نیکیاں تمہارے پلڑے کے اندر میں ڈال دیتا ہوں، کیوں جی؟ جی بالکل اور پھر آگے ہے جو اصل چیز ہے نا حصہ حدیث کا مفہوم، وہ یہ ہے کہ انسان خواہش کرے گا کہ دنیا کے اندر میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی، کیوں جی؟ جی اس لیے کہ وہاں وہ ان نیکیوں کی وجہ سے پتہ نہیں، وہاں تو نیکیاں چاہیے ہی چاہیے نا، وہاں جا کے پتہ چلے گا۔ تو پھر اس کو پڑھتے ہیں جی اللہ تعالیٰ قبول ہماری دعائیں فرمائے اور ہمیں اس بات پر یقین دلائے کہ اللہ تعالیٰ اگر وہ دعا قبول نہیں کرتا تو اس کے بدلے میں باقی دو چیزیں ہیں وہ کرے گا، دعا قبول ضرور ہوتی ہے۔ تو ثم اذا خولناہ کا ترجمہ کریں، پھر جب ہم جب ہم اسے عطا کر دیتے ہیں پھر جب ہم اسے عطا کر دیتے ہیں نعمتم منا، اپنے پاس سے کوئی نعمت اپنے پاس سے کوئی نعمت، قولا تو وہ کہتا ہے تو وہ کہتا ہے انما اوتیتہ، بے شک مجھے مجھے دی گئی ہے جی بے شک وہ مجھے دی گئی ہے یا بے شک میں یہ دیا گیا ہوں، دونوں میں سے ایک کے اوپر اکتفا کر لیتے ہیں، مطلب ایک تو نعمت ہے جو دی گئی ہے، دوسرا یہ ہے کہ میں بھی مفعول ہوں اور دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ مجھے دی گئی ہے، ان دونوں میں سے کون سا کرنا ہے؟ بے شک مجھے یہ دی گئی اچھا بے شک مجھے یہ دی گئی ہے اعلی علم، میرے علم کی بنا میرے علم کی بنا پر، ٹھیک، بل ہی فتنتن، بلکہ یہ آزمائش ہے بلکہ یہ آزمائش ہے۔ جی اب آزمائش کیا ہے کہ انسان کبھی نہ کہے کہ یہ میرے علم یا میری صلاحیتیں یا میری استطاعت اس کی وجہ سے دی گئی ہے، ہم کوئی اس کے حقدار نہیں ہیں کہ ہیں، نہیں سی جی نہیں تو لہذا اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ نعمت بذات خود ایک آزمائش اس کے لیے بن جاتی ہے کہ کیا وہ شکر کرتا ہے اس نعمت کا جی، یا پھر یہی کہتا ہے قارون کی طرح کہ یہ میرے علم کی بنا پر مجھے دی گئی ہے۔ تو یہاں سبق ہے بہت بڑا، آگے جی وَلَكِنَّ، اور لیکن اکثرہم، ان میں سے اکثر ان میں سے بہت سے لا یعلمون، نہیں جانتے، مطلب کیا لگتا ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ بھی جی میں پی ایچ ڈی ہوں، میں ماسٹر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں جی، لہذا یہ سب کچھ اس وجہ سے دیا گیا ہے، کیوں جی؟ شک تو یہ کم علمی ہے، علم یہ ہے کہ جیسے کل بھی کہا تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، بس کہ جو کچھ بھی ہے اس کو اللہ کے نام کے ساتھ لگا دیں تو یہ علم جی کریں ڈاکٹر صاحب جی فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، تو جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعانا، تو وہ ہمیں پکارتا ہے، ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، تو پھر جب ہم اسے اپنے پاس سے کوئی نعمت عطا کر دیتے ہیں، قال، تو وہ کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم، کہ بے شک مجھے یہ چیز میرے علم کی بنیاد پر دی گئی ہے، بل ہی فتنہ، بلکہ یہ آزمائش ہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے، بہت سارے جی تھوڑے ہیں جو جانتے ہیں، دوسرا معنی
ذرا اوپر کریں کیسر بھائی. جی سر. اب جناب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ پرانے لوگ جو ہیں تم سے پہلے قد قالها الذین قد قالها الذین من قبلہم، بے شک کہا اسے ان لوگوں نے بھی کہہ لیتے ہیں من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے بھی ایسا ہی کہا تھا، جس کے اندر قارون کا ذکر آ جائے گا جی، اور بہت سے لوگوں کا ذکر آ جائے گا اس کے اندر. تو کیا ہوا؟ فما اغنا عنہم، تو ان کے کچھ کام نہ آیا، ما کانوا یکسبون، جو کچھ وہ کماتے تھے. ٹھیک ہے جی. کیا مطلب ہے کہ انہوں نے بھی ایسا ہی تکبر کیا تھا، ان کے کسی کام نہیں آیا. تو یہاں جو ہمارے سامنے مثال ہے، قارون کے پورے خزانے جو ہم نے پڑے ہوئے ہیں کہ بھی اس کی چابیاں اٹھانے کے لیے بہت طاقتور لوگ ہوتے تھے، تو خزانے کتنے بڑے ہوں گے. تو یہی لفظ اس نے کہے تو قارون کے پورے لشکر کو اور اسے کے خزانوں کو زمین کے اندر دنسا دیا گیا جی. ما کانوا یکسبون، جو کمایا کرتے تھے جی. قد کا ترجمہ بے بے شک. شک بے شک، قال ہاں اسی جی، طرح کہا، کسی طرح نہیں، یہی کر لیں جی، یہی یہی کہا، کہا جی، یہی کہا الذین من قبلہم، ان ان لوگوں لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے. ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے، یہ کر لیں گے. فما اغنا عنہم، تو ان کے کچھ کام نہ آیا، کام نہ آیا، تو نہ کام آیا ان کے، تو ترجمہ محاورے میں بنے گا تو ان کے کام نہ آیا، ما کانوا یکسبون، جو وہ کماتے تھے. جو وہ کماتے تھے جی. ٹھیک ہے. اب کمانے کا مطلب مال بھی، اور کمانے کا مطلب اعمال بھی، کیوں جی؟ اور جی. کمانے کا مطلب دل کے اندر، دماغ کے اندر تصور، یہ ساری جو کہ فکری، قولی، فعلی، تینوں چیزیں یہ کسب کے اندر آ جاتی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں اگر کہیں گے کہ مالی، تو وہ مال ان کے کچھ کام نہیں آیا جی. آپ ترجمہ کریں غلام سرور بھائی جی. ہیں جی غلام سرور صاحب نہیں ہے جی، ڈیوٹی لگائیں، سرشار بھائی سے کہیں، سرشار بھائی بھی نہیں ہے. مشتاق بھائی ہیں. مشتاق بھائی آپ کر مشتاق دیجیے. بھائی کریں جی. جی قد قالہ قد قالہ قد قاہل قد قالہ قال الذین من الذین قبلہم، من قبلہم، بے شک یہی کہا ان لوگوں نے بھی جو اس سے پہلے تھے. نہیں، فما بے اغنا، شک یہی کہا، قال، بے شک یہی بے شک یہی بات کہا یہی ان بات کہی ان لوگوں نے بے جو شک ان سے یہی کہا ان لوگوں نے بھی جو اس سے پہلے تھے. فما اغنا عنہم، تو نہ کام آیا ان کے، ما کانوا یکسبون، جو وہ کماتے تھے. جو وہ کماتے تھے. ٹھیک ہے جی. آگے جی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، یہ تاریخ بتاتی ہے. ترجمہ کیا ہے؟ تو فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ، فائل کیا ہے اس کے اندر؟ سیئات. سیئات. ٹھیک ہے. اور فعل کیا ہے؟ اصابہ. اصابہ. اصابہ کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا جی. تو ہم، تو انہیں وہ برائیاں پہنچیں. وہ برائیاں پہنچی کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا عذاب یا اس کا انجام، بدلہ وہ. تو فَأَصْوَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، تو انہیں وہ برائیاں پہنچیں جو انہوں نے کمائیں. ما کسبوا بار بار آ رہا ہے. وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ،
اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان لوگوں میں سے، یہ جو آپ کے سامنے ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا اس وقت موجودہ پڑھ رہے ہیں وہ لوگ، وہ بھی اور موجودہ لوگ بھی، تو والذین ظلموا من ہؤلاء، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان لوگوں میں سے، ان لوگوں میں سے نہیں، ان لوگوں میں سے، سیصیبہم سیئات ما کسبوا، انہیں بھی وہ برائیاں پہنچیں گی جو انہوں نے کمائیں۔ ان قریب، ٹھیک ہے جی، عن قریب، بہت اچھا، شکریہ جی۔ عن قریب انہیں بھی وہ برائیاں پہنچیں گی جو انہوں نے کمائیں۔ وما ہم بمعجزین، اور وہ عاجز کرنے والے نہیں ہرگز ہیں، نہیں۔ یہ ہرگز نہیں ہے، ما اور با کا کمبینیشن ہے۔ بڑی خوشی ہوتی ہے جی، ماشاءاللہ آپ میری بھی تو صحیح کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے جی۔ وما کے ساتھ با آ رہا ہے، اور وہ ہرگز عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ تو اب جناب جملہ ایک ہی ہے، ایک پچھلے لوگوں کے لیے اور ایک ان لوگوں کے لیے جو اس وقت موجود تھے یا اب موجود ہیں۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ، ترجمہ، انہیں وہ برائیاں پہنچی پہنچیں گی جو انہوں نے کمائی، انہیں وہ برائیاں پہنچی ما کسبوا، جو انہوں نے انہوں نے کمائی، کمائی۔ جو انہوں نے کمائیں۔ والذین ظلموا من ہؤلاء، جی، اور ان لوگوں کو بھی جنہوں نے ظلم کیا ان لوگوں میں سے، اور وہ لوگ، ابھی ترجمہ آئے گا، اس کا پہلا حصہ ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، من ہؤلاء کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ ان لوگوں میں سے، ان میں سے، ویسے ہاذا کی جمع ہے ہؤلاء، جی، ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، کہیں ذرا والذین ظلموا من ہؤلاء، وہ اور لوگ جنہوں نے اور ظلم وہ کیا لوگ جنہوں ان نے میں سے، ان میں سے ظلم کیا، جی، جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، سا، ان ان قریب قریب ان قریب، یصیبہم سیئات، انہیں وہ انہیں برائیاں بھی پہنچیں وہ گی ان برائیاں قریب وہ پہنچیں برائیاں گی انہیں پہنچیں بھی گی برائیاں پہنچیں گی ما کسبو، جو جو انہوں انہوں نے نے انہوں کمائی۔ نے کمائی۔ جو انہوں نے کمائیں، وہ ان کا بدلہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بس ان قریب، اللہ کے لیے تو لمحہ بھی نہیں ہے، قیامت آ جائے گی اور وہ برائیاں شکل جہنم کی بن کے ان کے پاس پہنچ جائیں گی جو انہوں نے کمائیں۔ وما ہم بمعجزین، جی، اور وہ ہرگز عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ اور وہ ہرگز عاجز کرنے والے نہیں ہیں، وہ اپنے آپ کو بہت طاقتور نہ سمجھیں کہ بھئی ہم نعوذ باللہ اللہ کے ہاں اس عذاب کو دور کر دیں گے یا کوئی طاقت ہمارے پاس ہوگی، بالکل نہیں جی۔ ترجمہ جی ابھی کون صاحب کریں گے؟ جی مشتاق بھائی نے کر لیا ہے، سلیم بھائی کا انٹرنیٹ جی دیکھیے گا سلیم آپ۔ بھائی کا مائک جو ہے نا وہ ڈسٹرب وہ کرے گا درمیان میں، دمرا سے چلے میں کروا دیں۔ کرتا ہوں۔ چلے آپ کریں جی۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، تو انہیں وہ برائیاں پہنچیں جو انہوں نے کمائیں۔ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، مِنْ هَؤُلَاءِ ان لوگوں میں سے، سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ ان قریب انہیں بھی برائیاں پہنچیں گی، مَا كَسَبُوا جو انہوں نے کمائیں۔ وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور وہ ہرگز عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے جی۔ اب ہوتا کیا تھا، چونکہ سورہ مکی ہے اور مکہ کے اندر غلامی اور وہ رئیسی کیا کہیں گے سردار، یہ ساری چیزیں تھیں، جس کے پاس اب بھی ایسے ہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی جس کے پاس مال، وہ کیا ہے اس کا ہر کوئی، کیا لفظ ہے جی وہ جملہ، جی، بھلے میں جس کے کمبل پاس مال ہوتا گرے ہے کا اس کی رائے دانے ہوئے ہوتی ہے کملے اور بھی اس کے آنے۔ لوگ عزت بھی، جی جی۔ ہاں جی، تو جس کی کر اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ مال، یہ دولت دنیا کے اندر ممکن ہے آپ کے لیے عزت کا چیز ہو، لیکن یہ دیا ہوا کس نے ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ بے اور شک دونوں چیزیں ابتلا ہیں، آزمائش ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اولم یعلمو، کیا انہوں نے نہیں جانا، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ کشادہ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے وہ خود چاہتا ہے، وَيَقْدِرْ، اور بریکٹ میں اس رزق کو وہ تنگ کر دیتا ہے. اب لمن یشاء واضح ہے اس کے اندر، اور وہ اس رزق کو تنگ کر دیتا ہے. بڑے آرام سے اس کا ترجمہ کریں گے، ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں اس قوم کے لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی بالکل. تو آپ جی اولم یعلموا، کیا انہوں نے نہیں جانا، انہوں نے نہیں جانا، کیا انہوں نے نہیں جانا، ان اللہ یبسط الرزق، بے شک اللہ کہ بے شک تعالیٰ اللہ تعالیٰ رزق کشادہ کو کرتا ہے، کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کشادہ کرتا ہے رزق کو لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، وَيَقْدِرْ، اور وہ تنگ کرتا ہے. تنگ کر دیتا ہے. اور وہ رزق کو بریکٹ میں کر لیں تنگ بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. ان فی ذالک، بے شک اس میں بے شک اس میں لآیات، نشانیاں ہیں، یقیناً نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. ایمان جی اس لاتے قوم کے لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. آگے جناب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آگے جو آیت آ رہی ہے زبردست آیت ہے. لیکن جی لیکن یہ آیت جو ہے یہ ذہن میں نہ رکھیں کہ اس کا سیاق و سباق بھی ہے. اس کا سیاق و سباق یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ افراد آئے جنہوں نے شرک بھی کیا ہوا تھا، جنہوں نے اور بھی بہت سارے بڑے بڑے گناہ کیے ہوئے تھے، ایمان لانا چاہتے تھے جی. اور انہوں نے کہا جی کہ اللہ نے تو حساب لینا ہے، ہمارے ان گناہوں کا کیا بنے گا جو بڑے بڑے گناہ کیے ہوئے ہیں، بچیوں کو قتل کیا ہوا ہے، زندہ درگور بھی کیا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ بڑے گناہ کیے ہوئے ہیں. اب وہ ایمان لائے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا حدیث کے اندر اس کا بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ جب توبہ کر لو گے صدقے دل سے اور اسلام کو قبول کر لو گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، تمہارے گناہوں کو مکمل طور پر کیا کرے گا، جی وہ بخش دے گا. بلکہ اوپر اگر ندامت ہوئی پھر بھی کہ میں نے وہ گناہ کیا تھا وہ گناہ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو نیکیوں کے اندر بدل دے گا. یہ آیت کا ترجمہ ہے جی. وقت کم ہے میرے پاس، 5 منٹ ہیں، ریویژن بھی کرنی ہے، تو لہذا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کل کریں جی کہہ ترجمہ کریں نبی ساتھ. صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا، پہلے میں کرتا ہوں، اے میرے وہ بندو، اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفسوں پر اسراف کیا ہے، زیادتی کی ہے، بہت سارے گناہ کر لیے ہیں. کیوں جی؟ جی کیا کہو ان کو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالی سب کے سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور یہ ہے انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ وہی بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. کیوں جی بڑی امید والی بڑی امید والی آیت ہے نا. جی بالکل. ترجمہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے نا اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنی ہے. یا اللہ ہم نے جو گناہ کیے تھے اللہ تعالیٰ معاف فرما. معاف فرما دیں. یا اللہ تعالیٰ ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں اور پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے گناہوں کو بھی بخشے گا اور ہمیں جنت بھی دے گا.
انشاءاللہ۔ بالکل جی کل جلدی سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یا عبادی الذین یا عبادی الذین جی اے میرے وہ لوگوں، بندو اے میرے وہ بندو، بندہ بڑا جی خوبصورت لفظ ہے، غلاموں، اے میرے وہ بندو اسرفو علی انفسہم جنہوں نے جنہوں نے نفسوں اپنے پر اپنے زیادتی کی ہے، نفس پر زیادتی کی، جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کر لی ہے یا زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی بے شک اللہ تعالی یغفر الذنوب جميعا سب بے کے شک سب اللہ گناہوں تعالی کو سب بخش دیتا گناہوں ہے۔ کو بخش دیتا ہے۔ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، بس توبہ کرنی ہے آپ نے جی۔ انہو بے شک بے وہ شک وہ ہوا وہی وہی الغفور الرحیم بہت زیادہ بخشنے والا، انتہائی مہربان۔ بہت زیادہ بخشنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ جی آپ کے پاس 2 منٹ ہیں، دیکھ لیں کیسر بھائی ذرا۔ قد قالها الذین من قبلہم، اور یہی کہا نہیں اس سے ان پہلے وقت کم ہے۔ ہاں جی جتنی اچھا جی چلے جی میں یہاں سے شروع کر دیتا ہوں۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعانا، تو وہ ہمیں پکارتا ہے۔ ثم اذا خبلناہ نعمتا منا، پھر جب ہم اسے اپنے پاس سے کوئی نعمت عطا کرتے ہیں، قال، وہ کہتا ہے انما اوتیتہ، بے شک وہ مجھے دی گئی ہے، علی علم، میرے علم کی بنا پر، بل ہیا فتنتم، بلکہ وہ ایک آزمائش ہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، اور لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ قد قالها الذین من قبلہم، اور یہی کہا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے، فما بے شک ہاں بے شک یہی کہا، بے شک یہی کہا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے، فما اغنا عنہم، تو ان کے کچھ کام نہ آیا، ما کانو یکسبون، جو کچھ وہ کماتے تھے، فاصابہم سیئات ما کسبوا، تو انہیں وہ برائیاں پہنچی جو انہوں نے کمائی، والذین ظلموا من ہؤلاء، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان لوگوں میں سے، سیصیبہم سیئات ما کسبوا، تو عنقریب انہیں بھی وہ برائیاں پہنچیں گی جو انہوں نے کمائی، وما ہم بمعجزین، اور وہ ہرگز عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اور کیا انہوں نے نہیں جانا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کشادہ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے وہ چاہتا ہے، وَيَقْدِرُ، اور وہ تنگ کر دیتا ہے، بریکٹ میں رزق کو۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں اس قوم کے لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ وہی انتہائی بخشش کرنے والا اور خوب مہربان اور بہت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جی۔ اسرف بخل کا الٹ ہے اسراف، جہاں ضرورت